تو ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سب غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سے۔ پیارے پیغمبر سلیمان آپ مجھے حکم دیں، میں وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیارے پیغمبر آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں۔ تمام نبیوں سے افضل والا ہمارے آقا و مولا ہیں۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق و شوق محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی بے حساب حمد و ثنا کے بعد واجب القدر واجب التعظیم معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے معراج شریف کے حوالہ سے آغاز کیا تھا گفتگو کا، اور جس میں مختلف انبیاء و مرسلین کے معراج کا ہم نے تذکرہ کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 ہی اس بندے کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج جو ہے، حضور کو اللہ نے جتنے بھی کمالات معجزات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معجزے کا نام سفر معراج ہے۔ حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے اسے معجزہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید، یہ حضور کا کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہے، معراج معجزہ نہیں۔ اچھا، یہاں پہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور براق پہ بیٹھے تو شاید یہ معراج ہے، نہیں، معراج کے لیے براق پہ بیٹھنا حضور کی معراج نہیں ہے، بلکہ وہ براق کی معراج ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے چل کے مسجد اقصی میں پہنچنا یہ حضور کی معراج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی معراج ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ یہ میرے آقا کی معراج یہ نہیں۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام اس سے پھر آگے آسمانوں کی طرف تشریف لے کے گئے، تو پہلے آسمان پہ جانا یہ حضور کی معراج نہیں ہے، یہ ان آسمان والوں کی معراج ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار کیا۔
اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں چھویں ساتویں آسمان پہ پہنچے، پھر عرش معلیٰ پہ سدرۃ المنتہا پہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے. یہ حضور کی معراج نہیں ہے بلکہ ان کی معراج ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے ماہی کا دیدار کیا ہے. عرش معلیٰ پہ جانا میرے آقا کی معراج نہیں ہے بلکہ وہ عرش معلیٰ کی معراج ہے. اب دیکھیں نا، اب قرآن مجید کے سیاق و سباق کو سمجھیے گا کہ ایک ہیں کلیم اللہ جو اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کرنے والے. کون ہیں وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے. مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، بے شک آگے وادی مقدسہ پاکیزہ جو ہے وہ وادی شروع ہو چکی ہے، لہذا اپنے جوتے پیچھے اتار کے آؤ. اب حبیب میں اور کلیم میں فرق سنیے گا کہ کلیم کو تو یہ آرڈر اللہ کریم کی طرف سے آ رہا ہے، جب حبیب کی باری آتی ہے تو حبیب خود جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ساری ہسٹری ان کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. کریم آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تو اپنے جوتے اتار دیے، نالین مبارکہ اتار دی. جب اتارنے لگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے حبیب وہ کلیم تھا، تو میرا حبیب ہے. حبیب میں اور کلیم میں فرق ہوتا ہے. ادھر کلیم کو آرڈر تھا کہ جوتے اتار کے آ، وادی مقدسہ ہے، تو میرا حبیب ہے، حبیب جوتوں سمیت آ جا، اپنے نالین لے کے آ جا، تیرے نالین میرے عرش معلیٰ پہ پڑیں گے تو میں اس کو اور عزتیں عطا فرما دوں گا. تو محبوب علیہ السلام کے نالین مبارکہ کی برکت سے عرش معلیٰ کو اللہ نے مزید عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج عطا فرمایا. یہ میرے آقا کے نالین مبارکہ کی برکات ہے. عرش پہ جانا یہ حضور کی معراج نہیں بلکہ عرش کی معراج ہے کہ اس نے رسول اللہ کے مبارک قدموں کو چوما ہے. پھر اس سے آگے لامکاں کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے سورہ نجم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا گیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے محبوب خدا احمد مجتبیٰ اپنے رب کے قرب خاص میں جا پہنچے. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے. نیچے تو باقی مخلوق کی معراج ہے نا کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا. اب اللہ کے محبوب اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں تو اب محبوب کی معراج شروع ہو رہی ہے. تو معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین کرام، اور یہ معجزہ کی جو ڈیفینیشن ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے. عقل میں آ گیا تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے. نبی سے رسول سے صادر ہونے والا جو خلاف عادت کام ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے. اب میرے سامنے اس وقت سورہ نمل کھلی ہوئی ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ان کے قریب پہنچے. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ. اگر اس سے پیچھے چلے نا تو اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر. کون؟ من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسان آدمی، والطیر، اور پرندے. والطیر، پرندے. یہ پرندے، یہ جن، یہ انسان اور یہ ہوائیں، یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے ان کو تابع فرما دیا تھا. ان تمام پر سلیمان علیہ السلام کی کیا تھی؟ حکومت تھی. تو فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ سارے کیا ہوتے تھے؟ سٹل ہو جاتے تھے، روک دیے جاتے تھے. ان سب پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی. فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل،
یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی۔ کون بولی؟ اچھا، کبھی ہم میں سے کسی نے چونٹی کی آواز کو سنا ہے؟ اس نے کلام کیا ہو تو کسی نے بولتی ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ، چونٹی بولی، اس کا مطلب ہے کہ چونٹی بھی بولتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سن سکتے یا ہمارے اندر سننے کی وہ استطاعت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں سنتے یا ہم نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کس نے سنا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ ابھی میلوں فاصلے پہ ہیں، بالکل قریب نہیں، پیچھے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو کو کیا کیا؟ سن لیا۔ قالت نملۃ، چونٹی نے بولا، چونٹی نے کلام کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیو اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں وہ تمہیں کچل نہ ڈالیں، کہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ ڈالیں۔ اب چونٹی کو اللہ نے اتنی دور سے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ سلیمان پیغمبر کے لشکر کو کیا دیکھ رہی ہے؟ اتنے فاصلے سے چونٹی دیکھ رہی ہے، اپنی باقی چونٹیوں سے مخاطب ہو کے خطاب کر رہی ہے کہ جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں کے اندر، اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے کیا کر دے؟ کچل نہ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ اگر وہ خبردار ہوئے، انہیں پتہ چل جائے تو وہ نہیں کچلیں گے۔ بے خبری میں، یہ ایسی مخلوق ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ عام انسان چل رہا ہے تو نہیں پتہ چلتا، کیڑے تھوڑے سے اس سے زیادہ جسامت میں ہوتے ہیں، ان کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بے خبری میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہے تو پاؤں نیچے ان کو کیا کرتا ہے؟ کچل کے آگے گزر جاتا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چونٹی اگر اتنا علم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی گفتگو کو سنا اتنے فاصلے سے، تو فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی گفتگو کو سن کے فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی گفتگو کو سن کے مسکرا پڑے۔ اب سلیمان علیہ السلام میلوں فاصلے پہ چونٹی کی بات کو سن کے مسکرا رہے ہیں، چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان وہ ہیں جو معراج کی رات امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اگر مقتدی کی قوت بصارت اور قوت سماعت اتنی تیز ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہاں سے مہندی ملا سے حضور کی ذات پر درود و سلام اگر پڑھتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سب غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ درود پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اگر کوئی غلام سلام بھیجتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، حدیث پر تو کئی جرا کر جاتے ہیں، کلام کر جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ اس میں ضعف ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، حالانکہ وہ بھی ویلڈ ہوتی ہے، لیکن اس پہ چلیں، ہم کلام نہیں کرتے، وہ بات طویل ہو جائے گی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی مسافت پہ چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں۔ جو بندہ قرآن کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتا، جسے اتنا شعور نہیں ہے، جس کو اللہ نے اتنا سینس ہی نہیں عطا فرمایا، جو اس حصے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور پھر قرآن نے آگے بھی بیان کیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت بلقیس لے کے آؤ، یہ میں کرامات اور معجزات کی بات کر رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تو قال عفریت من الجن، وہ اتنا دیو ہیکل جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ فرمایا عرض کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔
تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن کہہ رہا ہے پھر وہ اللہ کا ولی اٹھا، وہ اللہ کا نیک بندہ اٹھا جس کا نام مفسرین کرام نے حضرت آصف بن برخیہ لکھا ہے۔ آصف بن برخیہ نبی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رسول نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ اللہ کا ولی ہے سلیمان علیہ السلام کی امت کا کہ جسے اللہ نے پوری کتاب کا علم نہیں عطا فرمایا بلکہ علم تھوڑی سی کتاب کا عطا فرمایا، اور اس علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ اے پیارے پیغمبر سلیمان آپ مجھے حکم دیں، میں وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیارے پیغمبر آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اب عقل انسانی اس کو بھی سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ بے بس ہے، قاصر ہے، نہیں سمجھ میں آتی یہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں بیان کرتا ہے، اب پتہ چلا کہ یہ کرامت اور معجزے کا جو وجود ہے نا، یہ قرآن سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب جو اس کا انکار کرے گا وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے، وہ گمراہ بندہ ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، اتنی اس کے پاس شان ہے، اتنی پاور ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے عرض کرتا ہے، وہ اتنا منو نہیں تنو من، اتنی دور سے میلوں فاصلے سے وہ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر حاضر کر سکتا ہے تو پھر وہ تو خدمت گزار ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا وہ ولی جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی تو شان ہی ان سے کہیں عرفہ والا ہے۔ حضور کی امت کے ولیوں کی تو شان ہی ان ولیوں سے زیادہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کا بہترین بنا کے بھیجا ہے، تمام امتوں کی اللہ نے اس امت کو کیا کی ہے؟ سرداری عطا فرمائی ہے، تمام امتوں سے بہترین امت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس امت کا اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے اور اتنی دور نظر رکھتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس امت کے ولیوں کے پاس کتنی شان ہوگی جب اس امت کے ولیوں کی شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حدود و قیود نہیں متعین کر سکتا، تو پھر امام الانبیاء کی تو شان کہیں عرفہ والا ہے۔ تمام نبیوں سے افضل والا ہمارے آقا و مولا ہیں۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ منهم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے درجوں کو ہم نے سب سے زیادہ بلند و بالا فرما دیا ہے، اور وہ ان سب سے جو عرفہ و اعلیٰ شخصیت ہے، جو اعلیٰ ذات ہے، وہ تمہارے اور میرے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ سفر معراج جو عقل کے پجاری اس کو اپنی عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں نا، اس کو ترازو میں رکھ کے سوچتے ہیں یا تولتے ہیں، معجزہ وہ رہتا ہی نہیں ہے جو عقل میں آ جائے، جو عقل سے ماورا ہو، عقل سے باہر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ معراج جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر یہ کوئی کہے نا کہ سب سے بڑا معجزہ، تو یہ بات غلط ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے وہ بھی روایت معراج کی رات بیان کی تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہیں، تو جنت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا کہ مجھے اپنے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، جبکہ بلال جنت میں نہیں ہے، کہاں پہ ہیں؟ مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو کہاں پہ سنا ہے؟ جنت میں سنا ہے۔
اچھا بتائیے گا کہ مکے سے جنت نزدیک ہے یا مکے سے مہندی ملہ نزدیک ہے؟ جی مہندی ملہ نزدیک ہے، یہ تو چند ہزار کا فاصلہ ہے نا۔ تو دنیا سے آسمان تک پہلا آسمان جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے حدیث مبارکہ میں۔ کتنا سفر ہے؟ کہیں تو تسی فلیٹ تے بیٹھو تے مدینہ شریف کنی دیر وچ بندہ پہنچ جاتا ہے جی 4.5 گھنٹے میں، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں کتنی مسافت، پہلے آسمان تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر اگلے آسمان تک پہنچنے میں 500 سال حدیث مبارکہ میں۔ یوں 7 آسمانوں کا 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ میرے آقا کے علم مبارکہ کی میں کیا بات کروں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلال میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے جنت میں۔ تو جو نبی جنت میں جا کے بلال کے قدموں کی آہٹ کو مکے سے سن سکتا ہے، تو مہندی ملہ میں بیٹھ کے اگر غلام حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں تو حضور درود و سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، کیونکہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، سرے لا مکان سے طلب، مل کے کہہ لو سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمال۔ مل کے شیخ سعدی علیہ رحمہ دی ربائی مل کے تو سم پڑھنی ہے، اور اے او سبحان اللہ اے او اشعار نے، اے او ربائی ہے کہ جی 3 مصرے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھ لے تے چوتھی لائن چوتھا مصرا ذہن چ نہیں آ رہا کہ اللہ دے پیارے محبوب دا دیدار نصیب ہو گیا، حضور دا دیدار نصیب ہویا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شادی اے سعدی وہ کلام تو سنا، وہ اشعار سنا جو تو نے میری شان میں لکھے ہیں، یہ 3 پہلی لائنیں سنا دی۔ حضور نے فرمایا آگے پڑھو، عرض کی آقا میں آگے کیا پڑھوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا سعدی پھر سنا، پھر سنائے 3 یہ لائنیں۔ تو حضور نے فرمایا سعدی آگے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ، تو یہ حضور کی بارگاہ کی منظوری والے اشعار ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی گفتگو کا جو اختتام ہے اسی بات پہ کر دوں، چونکہ ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، تو مل کے آپ نے سب نے پڑھنا ہے، آخری لمحات ہیں۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات ذی وقار سفر معراج پہ پچھلے جمعہ کو بھی بات ہوئی، پھر رات جو معراج کی تھی اس پہ بھی کلام ہوا، آج بھی کچھ شارٹلی ہم نے برکت کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ اور یہ بات بس آخری میسج یہ ہے کہ معراج کا جو عظیم تحفہ ہے نا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا عطا فرمایا ہے۔ کون سا؟ نماز کا۔ تو نماز حضور نے پہلے 50 لی اپنے رب سے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہم سے پہلے ہزاروں برس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس امت کے احوال سے وہ بھی باخبر ہیں
کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نمازیں 50 کوئی نہیں پڑھنی، آپ نے اس نے نا امت نے نمازیں کوئی نہیں پڑھنی، آپ رب سے کچھ کنسیشن کروا لیجئے گا، رعایت کروا لیجئے گا۔ حضور 9 مرتبہ جاتے رہے، پھر آتے رہے، 5 کم ہوتی کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم اپنا کلام نہیں بدلتے، محبوب آپ کا امتی اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے گا، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنا وہ بندہ غافل ہے جو اس عظیم اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے، جو نماز سے غافل ہے۔ وہ جمعے کے لیے آئے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، جمعہ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے، جمعے کے لیے ٹائم نکلتا ہے۔ جنازے کے لیے شٹر نیچے آ جاتے ہیں دکان کے، کاروبار چھوڑ دیتے ہو بھائی، ذرا غور کرو، وہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، یہ فرض عین ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اچھا پتہ سارے نوں ہی ہیں، لیکن پھر کیوں سستی؟ تو لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی معراج کی رات حضور کو جو تحفہ ملا، امتی کوئی نماز پڑھتا ہے تو گنبد خضرا کے اندر میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اب بتائیے جو نماز نہیں پڑھتا حضور کو وہ تکلیف دے رہا ہے یا میرے آقا کو خوش کر رہا ہے؟ جی تو ہم نے کیسا امتی بننا ہے؟ حضور کو خوش کرنے والا بننا ہے، حضور کو راضی کرنے والا بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔